تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5۔ تعارف سورۃ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام۔ اس مبارک سورت کا پہلا کلمہ الرحمن ہے، یہی اس کا نام ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر سو جلوہ تراز ہیں، اس لیے اس سورت کے مضامین سے یہ نام بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اس کا نام عروس القرآن بھی مروی ہے۔ اس میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے، 1636 حروف ہیں۔ نزول۔ اگرچہ چند حضرات نے اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے، لیکن اکثر علماء تفسیر کی یہی رائے ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس کے مضامین بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روایات صحیحہ میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ علامہ قرطبی اس سورت کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں، حضرت عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ ایک روز صحابہ کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو نہیں سنا، بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن حکیم سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ صحابہ نے کہا، تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر زد و کوب کریں۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہو، تاکہ اس کے خوف سے کوئی کافر اس پر دست درازی نہ کر سکے۔ لیکن ابن مسعود نے ان کی ایک نہ سنی، اٹھے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی سریلی آواز سے بلند آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر انہیں مارنا شروع کیا۔ بڑی بے دردی سے انہیں پیٹا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس واقعے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ نخلا کے مقام پر جب جنات کا ایک گروہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح میں اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے پہلے مکی زندگی کا ہے۔ ان روایات صحیحہ کے بعد اس کے نزول کے بارے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مضامین۔ اسماء حسنہ میں سے الرحمن کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ الرحمن رحمت و لطف کی ان وسعتوں اور بلندیوں کو شامل ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے خطۂ امکان سے باہر ہے۔ انسان کو اسی نے پیدا فرمایا، اس میں ایسی صلاحیتیں ودیت کی اور ایسی استعدادوں کی تخم ریزی کی جن میں سے بعض کا تعلق اس کی روحانی بالیدگی اور ارتقاء سے ہے، اور بعض کا تعلق اس کی مادی زندگی کی نشو و نما سے ہے۔ پہلے اس نعمت کو بیان کیا جس کا تعلق اس کے قلب و روح سے ہے، یعنی قرآن کریم کا علم اور اس کے اظہار و بیان کی قوت۔ اس کے بعد آسمانی اور زمینی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی غذا اور اس کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے ضمن میں چند احکامات بھی ارشاد فرمائے، ساتھ ساتھ اپنی شان کبریائی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ نوع انسانی کے ساتھ ایک دوسری نوع کا ذکر بھی یہاں خصوصیت سے کیا گیا ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مادہ تخلیق میں جو فرق ہے وہ بھی بتا دیا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بار بار تکرار سے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ قرآن کے مخاطب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہیں، اور جب وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے مکلف ہیں تو واضح ہو گیا کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور جن و انس دونوں کے نبی ہیں۔ دوسرے رکوع میں جن و انس میں سے جو سرکش افراد ہیں ان کے انجام کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا، اور آخری رکوع میں بڑے روح پرور انداز سے ان انعامات اور احسانات کا تذکرہ کر دیا جو مولا کریم جن و انس میں سے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں پر فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے پناہ دے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کی توفیق مرحمت فرما دے، اور محبت کی دولت سے مالا مال کرے، اور اپنے ان سعادت مند بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہے۔ اللہم نسألک وانت اکرم المسئولین بجاہ حبیبک رحمت للعالمین۔
آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔